ایک مثال ہے حلالہ. حلالہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ حلالہ حلال سے بنا ہے، کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے کوئی کام کرنا. حلالہ نکاح التحلیل کہا جاتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب کسی عورت کو تینوں طلاق مل جائے اور وہ الگ ہو جائے، اس کے بعد کیا اسلام کا اصول ہے کہ اب 3 طلاق کے بعد اگر کوئی عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جسے طلاق ہو چکی ہے اگر وہ اسے نکاح کرنا چاہتی ہے تو ایک راستہ باقی بچتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس مرد سے اس عورت نے نکاح کیا ہے، پہلے شوہر نے طلاق دے کر کے تینوں طلاق ختم کر دی، اس عورت نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا. اب اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جائے، پہلے شوہر سے نکاح کرے، تو اس کے لیے اجازت کب ہو سکتی ہے؟ جب اس کا وہ شوہر جو ابھی کرنٹلی ہے، وہ شوہر اپنے زندگی گزارنے کے لیے اس نے نکاح کیا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے، زندگی گزر رہی ہے 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال کے بعد اگر کوئی آپس میں یوں ہی جیسے نارملی اتفاقی طور پر اختلافات ہو جاتے ہیں، اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور اس شوہر نے اپنی مرضی سے اس بیوی کو طلاق دے دیا، تو اب وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی. یہ اسلام کا صحیح حلالہ ہے، یہ جائز حلالہ ہے. لیکن ایک چھری والا حلالہ ہے، ایک لعنت والا حلالہ ہے. وہ کیا ہے کہ کسی اچھے شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تینوں طلاقیں کیا ہو گئی؟ تینوں طلاقیں ختم ہو گئی. اب وہ عورت اور اس عورت کے اس عورت کی خواہش ہو رہی ہے کہ اپنے شوہر کے پاس جائے جس سے 3 طلاقیں مکمل ہو چکی ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ اسلام کے نظام کے مطابق وہ کسی شوہر سے اس کی شادی ہو جائے، پھر زندگی گزارتا رہے، پھر طلاق دے دو، نکاح اپنے شوہر سے پہلے شوہر سے کر سکتی ہے. اس شریعت کے حلالہ کے بجائے کوئی آدمی آج کل کے دور میں کوئی بڑا سے بڑا ہو یا چھوٹا سے چھوٹا وہ ہیلا بنائے، ایک سیٹنگ کرے کہ چلو ٹھیک ہے یہ عورت کسی اور سے نکاح کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اب وہ ایک رات کے لیے چند راتوں کے لیے جان بوجھ کر کے اپنے پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کرنے کے لیے نکاح کرے اس سے، اور نکاح کرنے کے بعد صبح اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ حلالہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، ایسے دونوں آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو حلال کرے یا جس کے لیے حلال کیا جائے، دونوں لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. میرے بھائیو میرے بزرگوں، اب آج کل کے دور میں مثال کس کی دے رہا ہوں میں آپ کو؟ دلیل نص کے ہوتے ہوئے اختلاف کرنے کی. میرے بھائیو حلالے کا یہ مسئلہ، اس کے حرام ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دونوں پر لعنت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے کے لیے جو شوہر آتا ہے، جو آدمی تیار ہوتا ہے کہ رات بھر کے لیے میں نکاح کرتا ہوں، کل طلاق دے دوں گا تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا کالتیس المستار، یہ تو ادھار لیے ہوئے سانڈ کی طرح سے ہے. ادھار لیے ہوئے سانڈ، اتنا سخت جملہ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا ہے. تو اس کی حرمت کے بارے میں تمام دلائل اور نصوص کیا ہے؟ واضح ہے کہ حرام ہے. یہ نکاح حلالہ حرام ہے. اس کے باوجود کوئی آدمی کہے کہ حلالے کی یہ طریقہ کیا ہے؟ جائز ہے یا کرتا پھرے، تو ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ طریقہ، یہ عمل حدیثوں کے خلاف، دلائل کے خلاف یہ جو اختلاف کیا گیا ہے یہ دلیل کے مقابلے میں ہے، نص کے مقابلے میں ہے، یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو ڈانٹا جائے گا، اس کو نکیر کی جائے گی اور دلیلوں کی روشنی میں اس کے لیے مسئلہ واضح کیا جائے گا کہ تمہارا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے، تم حرام عمل کر رہے ہو، اس لیے اللہ واسطے اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں ہیں، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ دلیلوں کے ہوتے ہوئے، حرمت کے واضح ہوتے ہوئے لوگ بہت ساری چیزوں کو کرتے رہتے ہیں. تو ایسے میں معذور، ایسے اختلاف کرنے والے کو معذور نہیں سمجھا جائے گا. ایسے میں آپ ٹوکیے، لیکن شفقت سے ٹوکیے، محبت سے ٹوکیے، پیار سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما کان الرزق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ. جس کسی مسئلے کے اندر نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، وہ مسئلہ سمر جاتا ہے، وہ میٹر کیا ہوتا ہے؟ سالو ہو جاتا ہے، سمر جاتا ہے. اور جس مسئلے کے اندر شفقت کے بجائے، نرمی کے بجائے شدت پسندی ہوتی ہے، عناد ہوتا ہے، زبردستی والی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے پیار سے، شفقت سے. ہمارا مقصد کوئی لڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ کہ اپنے بھائیوں تک صحیح پیغام پہنچ جائے، صحیح مسئلے کا علم ہو جائے اس کو، تاکہ وہ بھی صحیح عمل کرنا شروع کر دے جیسے ہم کر رہے ہیں.